جی تو یہ چاہتا ہے کہ کوئی اور بندہ یہ اعلان کرے نہ کرے، لیکن میں یہ اعلان ضرور کر دوں کہ جو بندہ آصف رضا علوی کا سر کاٹ کر لائے گا اسے 10 لاکھ روپے بطور انعام پیش کروں گا۔ لیکن پھر یہ سوچ کر خاموش ہو جاتا ہوں کہ بڑی ہی مشکلوں کے ساتھ ہمارے ملک کا امن بحال ہوا ہے۔ ہماری لائن فورسز ایجنسیز، ہماری آرمی، ہماری پولیس، ہماری سی ٹی ڈی اور دیگر وہ ادارے جو امن بحال کرنے میں کوشاں رہتے ہیں، انہوں نے بڑی مشکل سے اس ملک کا امن بحال کیا ہے۔ میں نے اپنی پچھلی ویڈیو میں ایک ریکویسٹ کی تھی شیعہ کمیونٹی سے، میں نے کہا تھا کہ برائے کرم ایسے لوگوں کو مت خطاب کے لیے بلائیں جو تقریر کر کے چلے جائیں اور پھر آپ کے علاقے میں فسادات شروع ہو جائیں، آپ کے علاقے میں رہنے والی سنی کمیونٹی مشتعل ہو جائے اور پھر آپ کے علاقے کے حالات خراب ہوں۔ کیا شیعہ کمیونٹی وہ دن بھول گئی جب محرم کا چاند نظر آتا تھا ہمارے ملک میں تو ہر طرف ایک خوف و ہراس کی کیفیت پیدا ہو جاتی تھی اور ہر بندے کو یہ ڈر ہوتا تھا کہ نہ جانے محرم کے دن جو ہے وہ کیسے گزریں گے۔ ماتمی جلوسوں پر، امام بارگاہوں میں، یہاں تک کہ مساجد میں بھی دھماکے ہوا کرتے تھے، خودکش حملے ہوا کرتے تھے اور ہر طرف خون کی ندیاں بہتی تھیں اور ایک عذاب تھا جو کہ جس سے ہمارے ملک کی قوم کو، ہماری عوام کو اس عذاب کو سہنا پڑتا تھا۔ پچھلے تقریباً 6 سے 7 سالوں سے اللہ کے فضل سے ہمارے ملک میں امن بحال ہے، محرم آتا ہے اور بڑی خوش اسلوبی کے ساتھ محرم گزر جاتا ہے۔ لیکن اب اس دفعہ دوبارہ آصف رضا علوی جیسے لوگ بیرونی قوتوں پر مال لے کر، یہ ڈالر اور ریال لے کر انہیں بیرونی قوتیں سپورٹ کرتی ہیں اور یہ پنپنے لگ گئے دوبارہ، اور پھر صورتحال دوبارہ خراب ہونے کی طرف جا رہی ہے۔ اداروں کو، ایجنسیز کو یہ بات نوٹ کرنی چاہیے کہ اللہ کا شکر ہے یہ بڑی محنتوں سے، بڑی مشکلوں سے جو امن آپ نے بحال کیا ہے، یہ لوگ دوبارہ امن کو تباہ کرنے کی طرف جا رہے ہیں۔ ملک میں دوبارہ شیعہ سنی فسادات ہونے کا خطرہ ہے۔ رات کو جو تقریر اسلام آباد میں آصف رضا علوی نے کی اور حضرت سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شان میں جو گستاخی کی اور سری گستاخی کی، آپ سمجھتے ہیں کہ کیا اس سے امن بحال ہوگا؟ آپ سمجھتے ہیں کہ کیا ملک میں شیعہ فسادات ہونے کا دوبارہ خطرہ نہیں ہے؟ کون ہے جو یہ کر رہا ہے؟ کن کے کہنے پر کر رہا ہے؟ یہ لوگ باہر سے، بیرونی قوتوں سے پیسے لیتے ہیں، ریال لیتے ہیں، ڈالر لیتے ہیں اور پھر ملک میں فسادات کراتے ہیں۔ اداروں کو فوراً آصف رضا علوی کو گرفتار کرنا چاہیے اور اسے قرار واقعی سزا دینی چاہیے، اور وہ لوگ جو تقاریر وہ لوگ جو امن میٹنگز میں آئی جی کے ہاں، ڈی آئی جی کے ہاں، وزرائے اعلیٰ کے ہاں بیٹھ کر شیعہ کمیونٹی کے یہ لوگ کہتے ہیں بات کہ ہم تو کبھی بھی صحابہ کی گستاخی نہیں کرتے، وہ لوگ جو ان میٹنگز میں بیٹھ کر یہ بات کرتے ہیں انہیں اس طرف اب توجہ کرنی چاہیے۔ وہ ان کے بڑے، وہ ان کی کمیونٹی کے سردار، وہ اس وقت نوٹ کریں کہ یہ اس وقت کیا ہو رہا ہے۔ وہ حضرات جو خصوصاً صحابہ کرام اور صحابہ کرام میں پھر وہ حضرات جو نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی گنبد خضرا میں حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ آرام کر رہے ہیں، ان کی شان اقدس میں اس طرح کے گھٹیا جملے اگر کوئی بولے گا تو یقیناً یہ ان سے محبت کرنے والوں کے لیے قطعاً قابل قبول نہ ہوگا۔ ادارے اس طرف نوٹ کریں، ان لوگوں کو پکڑیں، انہیں فی الواقع سزا دیں تاکہ ہمارے ملک کا امن جو ہے وہ بحال رہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ جل شانہ امن والہ پاکستان کی میں جس طرح امن بحال ہے اسی طرح امن کو بحال رکھے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ حضرات صحابہ کرام، خصوصاً وہ جو حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے چاروں خلفاء ہیں، ان کے درجات بلند فرمائے اور گنبد خضرا میں آرام کرنے والوں کا ظاہری اور باطنی فیض ہمیں عطا فرمائے۔ حضرت صدیق اکبر، حضرت سیدنا عمر فاروق، حضرت سیدنا عثمان غنی، حضرت سیدنا علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہم اجمعین کا عاشق یقیناً کبھی بھی گستاخ نہیں ہو سکتا۔ اہل بیت اطہار کا عاشق کبھی بھی گستاخ نہیں ہو سکتا۔ یہ عاشق نہیں ہے، یہ مال لے کر ملک کا امن خراب کرنے والے لوگ ہیں۔ اللہ پاکستان کی حفاظت فرمائے، اللہ پاکستان کو عروج اور ترقی عطا فرمائے۔ آداب عرض ہے۔